سکھانے والے تھے, تربیت کرنے والے تھے. اصل یہ چیزیں ایک استاد جسے کہتے ہیں, استاد سکھاتا ہے, وہ ہمیشہ سکھانے والے رہے ہیں. اگر آپ سیاسی حوالے سے دیکھیں ان کی سیاست کیسی ہے, اگر آپ مذہبی لیڈر کے حوالے سے دیکھیں تو ان میں اعتدال کیسا ہے. میں نے ان جیسا معتدل بندہ نہیں دیکھا. آپ نے ایک مرتبہ دیکھا میر صاحب اسکوٹر میں جا رہے تھے. یہ میر صاحب کی زندگی کا بڑا خوبصورت پہلو ہے. بڑے سارے لوگ کہتے تھے میر صاحب اب اسکوٹر چلانا چھوڑ دیں. وہ برداشت وہ بہت زیادہ تھی. بالکل ٹھیک. میں نے بہت کم بندوں میں یہ والی برداشت دیکھی کہ میر صاحب نے 1987 سے ہی سمجھ 3 مئی 2025 تک جو کام کیا ہے اس میں سب سے زیادہ اس چیز کا عمل ہے وقت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پوڈ کاسٹ میر کارواں ایک مثال جاویداں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین الوی حاضر خدمت ہے. ناظرین, تاریخ کبھی کبھی ایسے لوگوں کو جنم دیتی ہے جو خود تاریخ کا ایک عظیم حصہ بن جاتے ہیں. پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جو فکر, اعتدال, عدالت, قیادت, سیادت کے ایک عظیم نشان بنے, ایک عظیم علامت بنے. انہی کے تذکار کے لیے اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کے قریبی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث شعبہ خدمت خلق کے ناظم جناب پروفیسر حافظ شاہد امین. پروفیسر حافظ شاہد امین امیر محترم رحمہ اللہ کی قربتوں کے شاہد ہیں. آج ان سے امیر محترم رحمہ اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کا شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اس کام کے لیے. الحمدللہ. ناظرین, حافظ شاہد امین صاحب جماعت کے لیے ایک سرمایہ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے جماعت کو اپنا بیسٹ پیش کیا. جماعت کے لیے یوتھ فورس کے پریزیڈنٹ رہے, اس دور میں بھی جماعت کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اور آج بھی اپنا تن من دھن امیر محترم کی تربیت کے نتیجوں میں جماعت کے لیے وقف کر رکھا ہے. ہمارے ساتھ بھی بڑی شفقت کرتے ہیں. ہم نے جب ان سے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم مانگا, انہوں نے بڑی محبتوں کا اور وارفتگی کا اظہار کیا. حافظ صاحب, یہ ایک لمبا عرصہ ہے, سلسلہ ہے, سفر ہے. امیر محترم رحمہ اللہ سے آپ کی پہلی ملاقات, اس کا احوال بیان کیجیے. میر صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات لاشعوری دور کی ہے. اچھا. میں بہت چھوٹا سا تھا تو میرے بڑے بھائی اعجاز صاحب, ڈاکٹر اعجاز صاحب, آپ جانتے ہیں. جی بالکل. وہ مجھے فجر کی نماز کے بعد اپنے ساتھ لے گئے مسجد میں. اب مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں اسکول جاتا تھا نہیں جاتا تھا, یہ میرے ذہن سے محو ہے. اور جا کے ہم بیٹھے ہیں, میر صاحب نے ترجمہ پڑھانا شروع کیا ہے. یہ میرے ذہن میں آج تک وہ کھپ گیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی جو لوگ ہیں وہ ہدایت پر ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ مجھے یاد ہے. اور دوسری مرتبہ میں نے میر صاحب کو ایک دفعہ ہمارے عزیز وہ پورا نگر پیرس روڈ پہ رہتے تو جا رہے تھے فیملی کے ساتھ شاید, تو پھاٹک بند تھا کچہری روڈ والا. دوسری سائڈ پہ میری نظر پڑی تو میر صاحب کھڑے تھے اپنی موٹر سائیکل پہ, وہ بیٹھے ہوئے, تو وہ نظر آئے. یہ جو کہتے ہیں ہولا وہ بچپن کا, یہ مجھے آج تک یاد ہے, یہ میرے ذہن سے محو نہیں ہوا. اس کے بعد پھر 5ویں کلاس کے بعد میرے بڑے بھائی الیاس صاحب جو ہیں وہ مجھے, گھر والوں کا پہلے ہی میرے ذہن بارے میں یہ طے ہو گیا ہوا تھا کہ حفظ کرانا ہے, تو انہوں نے کہا چلیں بھائی آج آپ کو مسجد میں لے جاتے ہیں. تو مسجد میں جانا شروع ہوا تو پھر میر صاحب کو تھوڑا زیادہ دیکھنا, تحصیل بازار والی جی مسجد ابراہیمی میں, جہاں میر صاحب خطیب بھی تھے, جہاں کی پیچھے لائبریری بھی تھی, مولانا ابراہیم میر صاحب کا مکتبہ بھی تھا, تنظیم شبان کے دفتر بھی تھے, تنظیم اطفال کے دفتر بھی تھے, یہ سب کچھ وہیں تھا. تو لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں گیا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میر صاحب نائجیریا چلے گئے. اچھا. ہاں, اور پھر وہ 10 سال کے بعد 1985 میں واپس آئے ہیں. اور پھر ان کا یہ جو ہے نا تنظیمی ایک نیا دور سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے تنظیمی دور ہے وہ کچھ اور ہے. جی, اس کے بعد دیکھیں اس سے پہلے جو تنظیمی دور ہے, جیسے میں نے کہ کچھ چیزیں ہمارے لاشعوری, جیسے کہ وہ ناظم اعلیٰ پاکستان بنے 1973 میں. یس. تو ہم تو بچے تھے, ہمیں نہیں پتا. بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب جو ہم نے بڑوں سے سنا ہے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر میر صاحب کا پڑھنا. اور میر صاحب ایک اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہوتے تھے, اکثر لوگوں نے سنا ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کو لے کر, وہ ہم بڑے مولوی صاحب کہتے ہیں سارے ان کو,
تو بڑے مولوی صاحب کے پاس آ گئے جی بابا جی, یہ گھر میں بابا جی کہتے تھے مولانا ابراہیم جی, مولانا ابراہیم سیالکوٹی کو. تو کہتے ہیں بابا جی اینو نا میں حفظ سے چھڑنا ہے ساجد نو. تو انہوں نے کہا نہیں انہوں ادھر لیا, میرے کو لیا. تو انہوں کو لے تو کہتے ہیں ساجد ادھر آ, وہ انہوں نے اپنے اوپر لٹا لیا. تو میر صاحب کہتے ہیں اینو حال حفظ نہیں کرانا, تسی جاؤ تو اینو سکول پڑھن دیو, حفظ کر لے گا. تو میر صاحب یہ بات بڑے نا خوش ہو کے بتایا گا صحیح بات ہے کہ میرے والد صاحب مجھے چھوڑنے گئے ہیں حفظ کے لیے, اور بابا جی نے کہہ دیا نہیں جا کو اس کو اسکول کالج پڑھنے دو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, یہ تو آپ کی ملاقات پہلی جو آپ نے کہا لاشعوری میں ہوئی ڈاکٹر اعجاز امین صاحب, آپ کے بڑے بھائی میر صاحب کے قریبی تھے, اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتائیے. آپ کے والد گرامی, آپ کے تایا, ان کا میر صاحب سے ایک تعلق تھا چونکہ آپ محلے دار بھی تھے, تو ڈاکٹر صاحب کی میر صاحب سے کیا, آپ کے بڑے بھائی جان کی میر صاحب سے کیا محبت تھی, وہ تو ہم نے خود بھی دیکھی, آگے چل کے میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا, تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. اچھا, یہ عجیب سی بات ہے. وہ کہتے ہیں سبھی کہتے ہیں کہ میر صاحب کے ساتھ پیار ہر ایک کا ویسے بھی ہے, اور میر صاحب خود بھی بہت زیادہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں. لیکن جہاں تک ڈاکٹر اعجاز صاحب کا تعلق ہے نا, خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی میر صاحب کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں. کوئی شک نہیں. میری مشاہدے میں ایک بات ہے, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ میر صاحب ان کے کلینک گئے تھے, تو ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے سے جب انہوں نے میر صاحب کو آتا ہوا دیکھا تو ننگے پاؤں وہ بھاگے ان کی محبت سے. ہاں ویسے ہوتا. میں نا کبھی کوئی میر صاحب کے ساتھ کام ہونا تو مجھ میں ایک چیز ان کی وفات تک رہی ہے, وہ ہے جھجک میر صاحب کے سامنے. شروع سے ہی ایسا میں وہ ادب آ گیا کہ میں نے میر صاحب کے ساتھ بولے جو مرضی بات ہو جائے, میر صاحب کے سامنے نہیں بولنا, بس ذہن میں بیٹھ گئی. میں نے گھر میں نا وہ پڑھا چڑھا کر ڈاکٹر صاحب کہنا میر صاحب سے یہ بھی بات کرنی ہے, یہ بھی بات کرنی ہے, یہ بھی بات کرنی ہے, یہ آپ نے کرنی ہے ساری. تو ہم دونوں بھائیوں چلے جانا, تو وہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے نا نظر انداز کر دینی, کوئی ایک بات بھی نہیں کرنی. میں اشارے کرنے میں نے کریں ادب اور احترام. ہاں, اتنا زیادہ ڈاکٹر صاحب ان سے پیار کرتے تھے. ادب اپنی جگہ ہوتا ہے, وہ الحمدللہ بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن جو ایک محبت کا انداز ہوتا ہے نا, صحیح بات ہے, وہ میں نے ڈاکٹر صاحب میں دیکھا. کبھی میر صاحب کے آپ کو پتا ہے کہ میر صاحب ہاتھ کو چومنا یا ایسی چیزوں اس کو ناپسند کرتے تھے. اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میر صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں. میری ضرورت کبھی نہیں ہوئی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ایک واقعہ ہو گیا. تو میں اور ڈاکٹر صاحب اور جنید صاحب وہ ہم ملے. میر صاحب تھوڑا نا ناراض کسی بات کی, کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہم سے تو نہیں تھی لیکن مسئلہ بنا ہوا تھا. تو ہم تینوں گئے چلیں اس مسئلے کو حل کرتے. تو میر صاحب نا تھوڑا اس وقت کہنے کے جذباتی ہوئے ہیں. اور جب ڈاکٹر صاحب نے یہ دیکھا نا, تو ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ اب کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا ہوا, انہوں نے میر صاحب کے گھٹنے پکڑ لی. میر صاحب بس بات نہیں ختم, اب آپ حکم کر دیں ہمیں. بڑی بات ہے. تو وہ جب مجھے یاد آتی ہیں نا باتیں کہ یہ اس طرح سلسلہ رہا ہے ہماری فیملی کا تعلق اس طرح سے ہے کہ میرے تایا جی عمر میں زید میر صاحب سے کافی بڑے تھے, حاجی اللہ رکھا صاحب, اور میری تائی امی بڑی امی, میرے بڑی امی اور چھوٹی امی, یعنی ہماری جو والدہ تھی وہ چھوٹی امی تھی گھر میں, اور ہماری تائی امی بڑی امی تھی. اور بڑی امی کا آرڈر چلتا تھا, ہماری والدہ کا یہ آرڈر تھا کہ آپ نے ان کے آگے نہیں بولنا. صحیح. ہاں, اور ابا جی کا بھی یہ آرڈر تھا کہ کبھی تایا جی کے سامنے نہیں بولنا, جو کہہ دیں وہ ماننا. وہ ہوتا تھا گھر میں. ان دونوں کی خاص طور پہ دونوں کے جو میر صاحب کے ساتھ تعلق تھا نا, وہ بڑی امی کا بھی, کیونکہ میر صاحب کی والدہ فوت ہوئی جب 2.5 ماہ کے تھے. بالکل. تو ہمارے ان گھروں میں آنا جانا تھا. میر صاحب کے ماموں تھے حافظ عبد المیر صاحب, وہ ہمارے ساتھ گھر کے قریب مسجد تھی, وہاں ان کی امامت بھی خطابت بھی ساری عمر نے وہیں گزاری. ان کے گھروں میں آنا جانا, تو وہ ایک بڑا سمجھ لے کہ وہ کوئی گھروں میں رشتہ داروں والا تعلق اس سے بھی بڑھ گیا. وہ چلتا رہا ہے. بعض تعلق ایسے ہوتے ہیں جو خونی تعلقات سے بڑھ جاتے ہیں, ایمان کا یہ تعلق دین کا. بالکل ایسے. اور وہ یعنی کہ بہت گہرا تھا. کم فیملیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ اتنا گہرا. اور یہ 2 طرفہ تھا, ایک طرفہ نہیں تھا.
وہ تو ہم نے نہیں دیکھا، ظاہر ہے ہم اس وقت دنیا میں نہیں تھے، لیکن آپ کے اور ڈاکٹر اعجاز امین صاحب کے جو محبت کے انداز تھے میر صاحب کے ساتھ، وہ تو ہم دیکھتے رہے. اچھا یہ بتائیے گا، میر صاحب نے نائجیریا جانے سے پہلے یا نائجیریا سے آنے کے بعد تنظیم الاطفال اور تنظیم شبان بنائی تھی. شاہد امین صاحب اس کے بھی شروع میں رکن تھے، اس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا یہ بھی اب میں جب حفظ میں گیا ہوں تو مسجد میں تنظیم اطفال کا اجلاس ہو رہا ہے. اچھا. اور ڈاکٹر اعجاز صاحب اس کے صدر ہیں. ٹھیک ہے، باقی بھی ان کے ساتھ لڑکے کام کرتے تھے. چھوٹی عمر تھی، مجھے بڑا عجیب لگتا تھا. بہرحال ظاہر ہے اب ہو رہا ہے تو دیکھتے رہے. تو پھر جب ڈاکٹر صاحب اس دن بتا رہے تھے کہ 77-78 میں ان کا میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا، تو اس کے بعد نا میں جنرل سیکرٹری بنا تنظیم اطفال کا. اچھا. تو بس وہ میر صاحب نے ٹپس دینی ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا بچوں نے. تو وہ مجھے بھی بتا دی گئیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب نے کہ بھئی آپ نے یہ جنرل سیکرٹری ہیں آپ اس کے، اور آپ نے اس کو اس طرح چلانا ہے. یہ جو تنظیمی میرے اندر ایک ہے نا جماعت، میرے اندر جو ہے وہ میرے اندر بچپن سے ہے. تنظیمی محبت، جماعت کی محبت، یعنی میرے بچپن سے ہے. اور تنظیم میں کام کرنے کا طریقہ، سلیقہ، بڑوں کا ادب، تعظیم، ملنا جلنا، غرض ہر چیز جو ہے نا وہ ہم نے وہاں سے بہت زیادہ سیکھی ہیں میر صاحب سے. میر صاحب سے اور میر صاحب جب واپس آ گئے ہیں تب بھی بہت زیادہ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. خاص طور پہ مسجد میں، مسجد ابراہیم 1985 میں میر صاحب واپس. اس کے بعد وہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ عربی گرامر کا کلاس ہوتی تھی. پھر میر صاحب نے اپنی لائبریری جب واپس آئے تو بڑے مولوی صاحب کی لائبریری کافی بڑی تھی، بڑی زبردست لائبریری. لیکن ظاہر 10 سال رہے ہیں تو پیچھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے. لک آفٹر اس طرح نہیں ہوئی، اس طرح جب وہ نائجیریا تھے. ہاں، تو آئے تو انہوں نے ساری لائبریری نہیں کروا دی ایک قسم سے. تو پھر میرے ساتھ اتفاق ہے کہ بعد میں میرے بردر ان لا بن گئے تھے. تو شمس العارفین صاحب وہ اور میری ڈیوٹی لگی کہ وہ ترجمہ پڑھنے آتا تھا، وہ بھی ادھر. تو انہوں نے میسا نے کہا آپ دونوں نے یہ کام کرنا ہے، کتابیں لگانی ہیں ساری. اچھا. یہ اعزاز بھی مجھے، میں کہتا ہوں یہ اعزاز تھا اس وقت. اور کتابوں سے مجھے بڑی محبت تھی، ان کو دیکھا نا سب کو. تو میر صاحب کے بہن ہوئی تھے حاجت فیاض صاحب. اچھا. تو وہ بھی بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. تو وہ میں نے نا کچھ چیزیں سمجھ نہیں تو ان کے پاس چلا جاتا تھا. تو یہ جو ٹینیور تھا نا یہ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا اور بڑا اچھا ہمیں سیکھنے کو ملا. میر صاحب کی صحبت بھی ملی، میر صاحب کے پاس بیٹھنا ملا، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے ان سے سیکھی ہیں. اور جماعت میں بھی آگے اللہ کا فضل ہے کہ کبھی تمنا نہیں کی. یہ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی عہدے کی تمنا نہیں کی، کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی. اللہ اپنی طرف سے اللہ نے چنا، کام لیا. الحمدللہ. اب سب شروع سے آپ نے ایک پرعزم شخصیت کو دیکھا. یعنی آپ جب مسجد میں حفظ کرنے کے لیے گئے تو تنظیم اطفال کا اجلاس ہو رہا تھا، پروفیسر ساجد میر اس کے بانی تھے اس دور میں. تو یہ ایک پرعزم انسان تھے جو شروع سے ہی کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور پھر آخر تک ان تادم واپسی آپ ان کے ساتھ رہے. کون سی ایسی کوالٹیز تھی، خوبیاں تھیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا؟ میسا میں تو بھائی انگنت خوبیاں وہ خوبیوں کا مرقع تھے. جی بالکل، وہ صحیح لفظ ہوتا ہے نا، جمع تھی ان میں. مطلب مجھے یاد ہے کہ میرے تایا جی کا بہت گہرا تعلق تھا. تو وہ بعض اوقات نا تنظیم شبان بھی تھی میسا میں، اور تنظیم شبان ایسی تنظیم تھی کہ پورے پاکستان میں اس وقت مشہور تھی. اچھا. ہاں، اور سارے ہمارے مجھے یاد ہے مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید، وہ اس کو بہت زیادہ بتاتے تھے کہ یہ تنظیم شبان ہے، یہ ساجد میر صاحب نے بنائی ہے. اور وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اگر کہیں ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ ان کو بلائیں اپنے ساتھ، ان کو رکھیں اپنے ساتھ. اور واقعی وہ بڑے جتنے بھی لوگ تھے تنظیم شبان میں وہ جان قربان کرنے والے کہہ دیں آپ. آج جو بزرگ نظر آتے ہیں، بھائی ایوب صاحب ہیں، بڑے مخلص لوگ تھے، میر صاحب سے محبت کرنے والے. یاسین صاحب ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا ایک، اور وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں مغل صاحب. کہ علامہ صاحب کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا. بعض لوگوں کو شاید اتنا ادراک نہیں ہے کہ علامہ صاحب کے ساتھ، اور وہ کہہ لیں نا کہ جو میں نے دیکھا علامہ صاحب کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے میر صاحب.
تو یہ زندگی میں یہ حصے تھے. باقی آپ نے پوچھا ہے کہ میر صاحب میں خوبیاں میرا خیال ہے بہت سی آپ نے بھی دیکھ لی ہوں گی. بالکل 10 سال تو میں نے بڑی قربت کے گزارے ان کے ساتھ. یعنی کہ وہ سکھانے والے تھے, تربیت کرنے والے تھے, مربی تھے. بالکل. وہ اصل یہ چیزیں نا, ایک استاد جسے کہتے ہیں, استاد سکھاتا ہے نا, تو وہ ہمیشہ سکھانے والے رہے ہیں. میں وہ بات بتانے لگا تو جی کہ وہ بعض کا یہ شبان والوں سے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا, تو میر صاحب کہتے تھے یار حاجی صاحب نہ زکا لے پی جاندے نے تے کام تو منڈیاں شنڈیاں نے کرنا ہوتا ہے. بڑی بات ہے. پھر اس واسطے میں نہ کہنا کہ انہوں نے نا منڈیاں کام کرن دئیے, تو وہی زارکا دیا کرتے تھے. تو وہی یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. یہ بعد میں بھی جب نائجیریا سے میر صاحب آ گئے نا, تو وہ بعد میں بھی ان کا خیال تھا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ کام کرے. ہم اب اپنا وہ وقت گزار چکے ہیں, تو نوجوانوں میں طاقت ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ استعمال کریں اور ہمارے سب بازو بنے. تو انہوں نے کیا ہے. اچھا, یہ اتنا قرب کا عرصہ تھا, ظاہر ہے امیر محترم سے براہ راست آپ کا انٹریکشن ایک تو فیملی کا تھا, پھر ایک تنظیمی, سیاسی اور تنظیمی جماعتی. ایسی کون سی خوبیاں آپ نے دیکھیں جن خوبیوں نے ان کو بے مثال قائد بنا دیا؟ اب ظاہر ہے وہ قریبی لوگ جانتے ہیں, آپ کو ٹپس دینا, کس انداز سے چلانا, اور پھر تنظیم کو کیسے لے کے چلنا ہے, کون سی ایسی خوبیاں تھیں؟ ہماری مسجد کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. اچھا. تو میر صاحب نے اور میں نے لاہور آنا تھا. اچھا. ہم اکٹھے ہی, مجھے انہوں نے امٹون والے گھر سے لیا ساتھ, اور مجھے گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. باہر میں نے میرا بازو, یہ کام لوگوں کے ساتھ میر صاحب کرتے تھے, آپ کو بھی پتا ہوگا. بالکل. میرا بازو پکڑ لیا انہوں نے اور مجھے کہا کہ یہ مسجد کا مسئلہ ہے, واپس جاؤ گے گھر تو سارے بھائیوں کو بٹھا کر کہنا میر صاحب نے کہا ہے کہ مسجد ہے, مسجد سمجھ کے اس کو یہ نہیں کرنا کہ اس کو چھوڑنا, بس نہیں, اس کی پوری حفاظت کرنی ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا جا کے اسی طرح بتا دیا. میں نے کہا بھائی میر صاحب نے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہا ہے آج. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. وہ ایسے ہی ہوتا, جو میر صاحب کہتے تھے ہمارا رابطہ رہتا تھا. اور اسی طرح دیکھیں, اگر آپ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو ان کی سیاست کیسی ہے, اگر آپ مذہبی لیڈر کے حوالے سے دیکھیں تو ان میں اعتدال کیسا ہے, وہ معتدل کیسے ہیں. میں نے ان جیسا معتدل بندہ نہیں دیکھا آج تک. ایسا لیڈر جن کو تمام مسالک اور جماعتیں اپنا لیڈر اور قائد تسلیم کریں. کس وجہ سے کرتی ہیں؟ اعتدال, اتفاق, اتحاد. اسی وجہ سے کہ انہوں نے فرقہ واریت والی باتیں نہیں کبھی کی. قرآن اور حدیث, جو ان کے جمعہ پڑھنے والے نمازی تھے نا, ان کے پیچھے کئی سال جمعہ پڑھتے رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا تو جمعہ چھوٹا, وہ ادھر ہی آتے تھے. بڑا علمی جمعہ ہوتا تھا میر صاحب. اور ہم نے تو پہلے جو خطبات تھے وہ پہلے چھپے تھے, خطبات میر, وہ 2 جلدوں والے, تو اس کو پھر میں نے ایک اور ایڈیشن اس کا کروایا تھا, وہ بھی ہمارے پاس کچھ اس میں سے پڑھا بھی ہوا ہے. اچھا. تو وہ خطبات میر صاحب کہتے تھے کہ میں ایسے نا, میری یہ اگر یہ 2 جلدیں بنی ہیں تو یہ 5 بن سکتی ہیں ایسی. اچھا. ہاں. اور جو وہ اس وقت جب نائجیریا سے میر صاحب واپس آئے نا, تو انہوں نے خطبات شروع کیے نا اپنے جمعہ کے, تو آلموسٹ پونے گھنٹے کا خطبہ ہوتا تھا. بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے. اور آپ وہ خطبات اٹھا کر دیکھیں کہ ان میں کتنی گہرائی والی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایز اے عالم, علماء آپ نے بھی بہت دیکھے ہیں, میں نے دیکھے, آپ ہماری زندگی سے گزرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ کوئی مسئلہ پوچھے تو جلدی کرتے ہیں, لیکن میں نے میر صاحب میں یہ دیکھا ہے کہ میر صاحب بہت بڑے عالم دین تھے. اس کی مثال آپ کو یہ دوں گا, یاد آ جاتی ہیں چیزیں. یاد آ گیا مجھے کہ جب مولانا عبداللہ گجرانوالہ والے شیخ الحدیث صاحب, وہ جب امیر تھے اور میر صاحب ناظم تھے, تو وہ جامعہ محمدیہ میں پروگرام اختتام بخاری ہوتا ہے, آخری حدیث جو ہے اس پہ درس ہوتا ہے. تو اس سال مولانا صاحب نے, مولانا عبداللہ صاحب نے میر صاحب کا نام لیا تھا. ہاں 80s کی بات ہے, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. انہوں نے ایک مرتبہ. اچھا, وہ اس میں یہ تصحیح ہے کہ بلوغ المرام کی آخری حدیث کا درس تھا, اور وہ بھی وہی حدیث تھی جو بخاری کی حدیث ہے. چلو وہی سمجھ, کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
وہ جب درس کیا اور ان کا ایک اپنا انداز تھا میر صاحب کا، تو درس ہو گیا. درس کے بعد وہ مولانا صاحب کہنے لگے دیکھے، وہ پنجابی زیادہ بولتے تھے مولانا عبداللہ صاحب، اور دیکھے تسی کہندے ہو یا بہت سارے لوگ کہندے نے ساجد میر عالم نہیں، وہی اس تو بڑا عالم کیڑا ہے. یہ انہوں نے سب کو مردم شناس تھے وہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بات میر صاحب نے اس انداز سے بھی سنائی تھی افسب کے، فرمانے لگے کہ مجھے اعزاز حاصل ہے تحدیث نعمت کے طور پہ. انہوں نے بتایا 2 سال پہلے نا اپنی وفات سے جامعہ محمدیہ درس بخاری تھا ان کا، میں ساتھ گیا. رستے میں ذکر کر رہے تھے کہ اتھے میں پہلے بھی بلوغ المرام دی آخری حدیث سے درس دیتا ہے، اور اس کی داستان یہ سناتے تھے کہ جب مولانا محمد عبداللہ صاحب نے میرا درس رکھا تو کچھ اہل علم رحمہم اللہ نے کہا کہ تسی کس آدمی دا درس رکھیا، پروفیسر آدمی ہے، انہوں اس حدیث دی گہرائی دا کی پتہ. مولانا محمد عبداللہ صاحب چپ ہو گئے کہ درس ہو لین دو پھر گل کریں گے. جب درس ہوا انہوں نے کہا ہاں وہی مولانا میں کیا سینا. یہی بات ہے، یہی بات انہوں نے بتائی ہے کہ تسی نا انہوں نے عالم نہیں سمجھتے شاید، لیکن ہوں دیکھا تسی میں جواب دو وہ سارے. تو یہ میر صاحب کا علم جو تھا نا وہ گہرائی والا علم تھا. صحیح بات ہے. میں نے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ علماء سے پوچھتا تھا، تسلی نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ میرا یعنی یہ تعلق ویسے تو تھا، لیکن میں نے ان میں جو علم کی گہرائی دیکھی ہے نا وہ بہت زیادہ تھی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ یہ آپ نے خطبات کا بھی ذکر کیا، یہ ان کی وفات سے کچھ دیر پہلے پیغام ٹی وی کو اعزاز حاصل ہوا، ان کے خطبات اکٹھے کیے. یوسف سراج بھائی ہیں ہمارے بڑے معروف پیغام ٹی وی کے اینکر ہیں، تو انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ کی. انہوں نے کہا میں حیران رہ گیا، یعنی ایسے قیمتی علمی ذخیرے اور پھر موجودہ دور کی مثالیں اور اس کے اندر دلائل کا انبار. حیران رہ گیا میں کہ یہ کیا میر صاحب کے خطبات ہیں اور اس کے اندر کتنی گہرائی ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے. میر صاحب کو جو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو اسکول کالج بھیجو، اور انہوں نے ایم انگلش کیا. ٹھیک ہے، یہ زبان جو ہوتی ہے نا یہ بات بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اور انگلش کی وجہ سے ان کا نالج بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ تھا. اور پھر انہوں نے پڑھایا ہے. کبھی کبھی میر صاحب سنایا کہ میر صاحب سینٹ میں چلے گئے ہیں، تو سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیپر شیپر دے کے گئے ہیں، تو یہ جی دیکھ لیں. تو میر صاحب کہتے ہیں میں نے نا غلطیاں نکال کر ان کو واپس کرتے ہیں، یہ بھی یہاں سے ٹھیک کر کے لو، یہاں سے ٹھیک کر کے لو. کچھ دیر گزری تو انہوں نے کہا میر صاحب پہلے آپ دیکھ لیا کریں پھر ہمیں بتایا کریں کہ ہم آپ غلطیاں بہت زیادہ نکال لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں گہرائی بہت زیادہ ہے میر صاحب کے. اچھا پھر ادھر لاہور رہتے ہوئے تقویت الاسلام سے پڑھے، مولانا محمد علی جہاں آباد صاحب سے پڑھا ہے، جی سیالکوٹ میں مولانا عطا الرحمان اشرف صاحب سے پڑھا ہے. اور مولانا عطا الرحمان اشرف صاحب بڑے زبردست استاد ہیں، آپ شیخ الادب تھے. جی وہ شیخ الحدیث، اور واقعی شیخ الحدیث تھے. ان کا پڑھانے کا انداز ہے کہ دماغ کے اندر بات چلی جاتی. میں نے پڑھا ان سے. تو میر صاحب میں نا دونوں علم جب یکجا ہوئے نا، دنیا کا اور دین کا، اس کے اندر بڑی وسعت ہے. ہاں، اور پھر انہوں نے یعنی فوت ہونے تک پڑھنا نہیں چھوڑا. ہاں جی بالکل اسی طرح. یعنی ان کے کمرہ آپ نے دیکھا ہے بالکل کیسا تھا، میں نے تو بہت پہلے کے دیکھا، گھر ان کا آنا جانا ہے. تو وہ بہت یعنی زبردست عالم دین، زبردست سیاستدان اور زیرک سیاستدان اور زیرک عالم دین. بالکل. یہ جتنے بھی الفاظ ہونا میر صاحب اپلائی کرتے جائیں تو تھوڑے پڑھتے جائیں گے. یہ بھی ان کی کوالٹی تھی. یہ انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ میری جہاں بھی پوسٹنگ ہوتی تھی نا کسی بھی شہر میں، ایز اے لیکچرار، ایز اے پروفیسر، تو میں وہاں اس شہر میں کچھ عالم دیکھ لیا کرتا تھا کہ کس کو کس علم میں زیادہ بصیرت اور گہرائی ہے. کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا جایا کرتا تھا اپنی فراغت کے بعد، کالج کے بعد، اس سے جا کے پڑھا کرتا تھا. یعنی تعلیم دیتے بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، لیکچرار بھی تھے، ساتھ ساتھ دین کا علم بھی انہوں نے حاصل کیے رکھا ہے، اس سفر کو جاری رکھا. اچھا ابھی آپ نے بات کی سینٹ کی، وہ دور بھی آپ نے دیکھا ہے. 94 میں میر صاحب سینٹ میں پہنچے. سیالکوٹ میں آپ نے پھر کس طرح دیکھا؟ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا میر صاحب اسکوٹر میں جا رہے تھے. وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ نیلا اسکوٹر ویسپا جو ہوتا تھا. تو بڑے سارے لوگ کہتے تھے میر صاحب آپ اسکوٹر چلانا چھوڑ دیں، اب آپ کسی کو کام کا کریں. تو یہ میر صاحب کی زندگی کا بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کونسلر بنتا ہے تو وہ صحیح بات ہے، وہ ذرا اور طرح کا ہو جاتا ہے.
ادھر سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی پھر وہ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ ان کے لوازمات بڑھتے جاتے ہیں. میر صاحب نے اپنے آپ کو اتنے لیول پہ جا کے بھی میں آپ نے یہ بات کی ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. مجھے اس سے یہ بات یاد ہے, میں اکثر سوچا کرتا تھا, میرے ذہن میں آتا تھی بات کہ میر صاحب ظاہر ماشاء اللہ بڑی باوقار شخصیت ہے, ڈریس ان کی ڈریسنگ ان کا سارا کچھ, لیکن چونکہ میں نے ان کے گھر جاتا تھا, انہیں مجھے پتا تھا گھر میں ماحول کیسا ہوتا ہے, گھر کیسا ہے, کوئی بہت امیروں والا گھر نہیں ہے, کوئی وہ لیوش لائف نہیں ہے اندر. ان کو کچن تک بھی ہم جاتے تھے, وہ ساتھ بیٹھ جاتے تھے. پھر تو وہ میں اکثر سوچا یار اگر کوئی امیر آدمی آ جائے, کوئی بڑا آدمی آ جائے ان کے گھر کسی وقت, تو کیا آگے دیکھے گا کہ امیر صاحب کس طرح رہتے ہیں, یہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے. یہ نائجیریا سے آنے کے بعد ان کا جو گھر بنا ہے نا, ہمارے سامنے بنا تھا, نیچے مارکیٹ اوپر گھر بن گیا, تو انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی, بلکہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. وہ اب بعد میں بات آ جاتی ہے کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی ہے میر صاحب کی. میر صاحب تو وہ کہتے ہوتے تھے, ترجمہ پڑھاتے تھے, کہتے تھے میں نے نا اب ضلع تک کام کرنا ہے بس, اب نہیں میں نے اوپر والا کرنا, میں نے لکھنے کیونکہ نائجیریا جانے سے پہلے نازمیہ اللہ رہ چکے تھے پیر بدی الدین شاہ راشدی صاحب کے ساتھ, اور واپس آئے تو کہنے لگے میں ضلع تک جماعتی کام ضلع تک ہوگا بس. اور میں نے نا انہوں نے کتاب جو عیسائیت تجزیہ و مطالعہ جو ان کی کتاب ہے, بہت اعلیٰ کتاب, انسائکلوپیڈیا, انہوں نے لکھا بھی اس پہ کہ یہ انسائکلوپیڈیا, اور اس میں پورے طور پر مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہادت ہوگا نا, اس کا عکس نظر آتا ہے. بہت خوب, بہت بڑا عکس نظر آتا ہے کہ جس طرح وہ لکھتے ہیں نا اس طرح لکھتے ہیں. تو وہ میر صاحب کے یہ لکھنے لکھانے والا جو کام تھا نا, اس میں ان کا فوکس بہت زیادہ ہونا تھا کہ میں یہ کام کروں گا, میں ابھی ادھر نہیں جاؤں گا, یعنی تنظیمی کام. اب اتفاق سے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا, اللہ نے ان سے کچھ اور کام لیا. علامہ صاحب کی شہادت کا واقعہ ہو گیا. کبھی کبھار جاتے تھے ان کے پاس, یہ ویسپا کی بات کی ہے تو ان کے پاس گاڑی بھی وہ ہوتی تھی 77 یا 76 ماڈل کی کرولا. اچھا, مجھے آج تک اس کا لائٹ گرین سا کلر ہوتا تھا, تو پہلے اے سی بھی نہیں ہوتا تھا اس میں, خود ڈرائیو کرتے تھے. ہاں خود ڈرائیو کرتے تھے. میں مرے گھر ایک دن مرے کالج ہے, ادھر ملاقات ہوئی, میں کہ میر صاحب آپ کی طرح وہ میں نے لائبریری میں جانا ہے. یعنی کہ وہ جو لکھنے پڑھنے والا تعلق تھا نا, وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے وہ, لیکن وہ چھوٹ گیا ان کا. اظہار کرتے تھے میرے ساتھ کہ یار کم رہ گیا, اس کی گہرائی رہ گئی, اس کی کثرت تھی انہیں, دل میں ہوتا ہے نا کہ یہ کام, میں نے تو یہ کام کرنا تھا. آخر تک کہتے ہوتے تھے نا اکثر جب جماعت کے انتخابات آتے تھے کہ بھائی میں نے پڑھن لکھن دا کام کرن دیو, یاد ہوگا. یعنی اس کا مطلب ان کے اندر یہ ایک تڑپ اور کسک تھی کتابی کام کرنے کی. آپ صاحب ایک لمبے عرصے تک آپ کا یہ جو تعلق ہے, اس میں بے تکلفی کا انداز, پھر آپ کی مجالس, بلکہ میں یہاں رک کر سیالکوٹ چلوں گا. سیالکوٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, سیالکوٹ ہوں. سیالکوٹ میں میر صاحب کی مسجد میں کے پی سی ہوتی تھی, تو وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. ہم نے بھی دیکھی, آخر میں اس کا حصہ رہے. کے پی سی بس پورے پاکستان میں مشہور ہو گئی. اچھا, کے پی سی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمارا ڈیل کیا ہم نے میر صاحب کا, میر صاحب کھانا اکٹھے کھائیں گے, تو میر صاحب نے کے پی سی اسٹینڈس فار کھاؤ پیو کلب, کھاؤ پیو کارپوریشن. اچھا, وہ اس میں ہمارے بڑے پیارے تھے رائے امتیاز صاحب, جی جی ٹھیک ہے, اور ایک شیخ صاحب, ان کا نام مجھے بھول گیا, شیخ صاحب تھے, بھائی ایوب صاحب تھے, میں تھا, پھر مسجد ابراہیم کے کچھ دوست تھے. یعنی یہ محدود پروگرام ہوتا تھا پہلے. اچھا, ہاں, اس محدود میں پھر بعد میں نا وہ بعض کا تھا ایسا ہوا کہ وہ وسعت ہوئی اس طرح کہ بھائی کوئی مہمان بھائی ایسے آ گیا تو اس کو بھی بلانا ہے, تو اس کے ساتھ بھی دوست آ گئے. جو پہلے کے بی سی ہوتی تھی نا, اس میں بڑا مزہ ہوتا تھا. تو اس میں پہلے تو مینیو طے ہوتا تھا. اچھا, مینیو کا بڑا مسئلہ تھا. مینیو میں جناب رائے صاحب نے کہنا جی آج یہ مٹن ہوگا, یہ تو انہیں مٹن پسند ہے, تو دال چاول. یہ میر صاحب کا نا, یہ اچھا دال چاول سے مجھے یاد آ گیا, اب باتوں سے باتیں یاد آتی. جب میر صاحب سینٹر باتیں کرنے کے لیے میر صاحب سینٹر بنے نا, تو میرے بڑے بھائی نا عبدالرزاق صاحب اسلام آباد ہوتے تھے. جی جی,
تو میر صاحب کو پتا تھا, ان کے پاس گئے تو کہتے ہیں عبدالرزاق وہ ظاہر ہے میں اب ادھر آ گیا ہوں تو کھانے پینے کے مسئلے ہوتے ہیں. تو نہیں میر صاحب اب حکم کر دیے کہ آ جائے کرے, بلکہ آ جائے کھانے ادھر ہی کھا جائے کرے. نہیں وہ نا میں بتا دوں گا. اچھا پہلی ملاقات. دوسری ملاقات میں میر صاحب گئے ہیں, پھر دال بھی ساتھ ہے, چاول بھی ساتھ ہے, وہ ساتھ ہے. ممی عبدالرزاق بھائی ناراض ہوئے کہ میر صاحب یہ آپ نے کیا کیا, صحیح چیزیں گھر میں ہیں, آپ بس بتا دیا کریں بن جائے. نہیں بس جو میں نے کہا ہے نا وہ ٹھیک ہے, اب یہ آ گیا میں فون کروں تو بن جائے گا. وہ ان کا نا دال چاول مسر. اچھا یعنی وہ دال چاول ان کو دے کے آئے کہ یہ بنایا کرنا. ہاں وہی بات بتا رہا ہوں, خود دے کے آئے کہ یہ پکایا کرنا. میری بھابھی بھی بتاتی ہیں نا پھر کہ پھر فون آنا میر صاحب کا کہ میں نے آ جانا ہے, تو وہ دال چاول پڑے ہوتے ان کے, وہ ہم نے پکانے, گپ شپ ہوتی تھی. وہ ہمارا وہ جو فیملی والا تو لگ رہا دال چاول اب یہاں آ گئے KPC میں. اچھا پھر ہم نے نا مینیو اس طرح کرنا, چلیں ٹھیک ہے میر صاحب دال چاول بھی ہو جائیں گے اور یہ مٹن بھی ساتھ ہو جائے گا. آخر میں آگے تو پائے اور کباب اور باربیکیو بھی ہو گیا تھا جب ہم تھے. وہی ایک بڑی مزہ بات ہے, وہ پرانی ہے. ایک نا وہ پائے کا مینیو تھا وہ ہوتا. تو اب جب کھا رہے ہیں سب کھا رہے ہیں تو سب منہ نیچے میر صاحب اچانک نہ بولنا چاہیے. ان کے آگے ٹیبل بڑا ہوتا تھا. کون کہندا ہے پائے پارے ہوندے نے, پاوے پارے ہوندے نے, کون کہندا پاوے پارے ہوندے نے. ہم نے نیچے منہ کا سارے ہنس رہے ہیں کہ آج میر صاحب کو مزہ آیا ہے, تو آج میر صاحب نے خوب کھایا ماشاء اللہ. سب خوش بھی بہت ہوئے کہ چلیں جی ہاں ٹھیک ہے. بعد میں ویسے میر صاحب نے نا اپنی خوراک بھی کافی بدل دی تھی, مٹن بھی کم کر دیا. بالکل کم کر دیا. وہ بعد یہ KPC میں کہتے تھے کہ نہیں یہ ہلکی پھلکی چیزیں رکھیں. باربیکیو پسند تھا انہیں بہت پسند تھا. میں آخری انہوں نے ہی کیا ہے جو مجھے یاد ہے, انہی کی طرف سے تھا, اور میں ان کے ساتھ ہی اس دن بھی بیٹھ کے کھایا تھا. تو اکٹھے تھے ہم بالکل. تو یہ KPC کی بھی بڑی اچھی خوبصورت پیاری سی داستان ہے ہماری کہ میر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے.